اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے وہ اپنے شرف کے لیے ہوتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا عالم یہ تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کر ہاتھ ڈبوئے گئے، اور اپنے ہاتھ خون کے پیالوں میں ڈال کر پھر ہاتھ ملائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا خون ہم بہا دیں گے، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے، لیکن حجر اسود کا شرف ہم رکھیں گے۔ کہ ابو سفیان جو آپ کے چچا تھے، وہ حضور کے اتنے بڑے مخالف تھے، اور جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور احد کی جنگ کا جو اصل قائد تھا وہ ابو سفیان تھا۔ یعنی حضور سے اور صحابیوں سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی۔ لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں سے جب بیوہ ہوئی، اور اس کے بعد جب ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کی، اور مہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی، تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی، اور جب اس بارے میں ابو سفیان کو پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، اور جب وہ میری بیٹی کا شوہر ہو تو اس کا ناک نیچا کون کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا۔ یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم تھی، مر مٹنے والے لوگ تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے کے اس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، اور اس وقت میں جو نام ہوتے تھے عبداللات، عبد المنات، عبد الحزات، اس طرح کے نام ہوتے تھے جس میں بت پرستی کی بو آتی تھی۔ لیکن اس وقت میں نام عبداللہ یہ سب اللہ کا کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا نظام پیدا کیا کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ بھی کوئی نام ایسا نہ ہو جس میں سے شرک کی بو آتی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ کی والدہ کی طرف سے کہ آپ کے والد کا جو مقام ہے وہ مکہ ہے، اور والدہ کا مقام جو ہے وہ مدینہ ہے، وہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور آگے جا کے یہی نسب حضور کے نسب سے مل جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی نسب سے آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا نسب جا کر اوپر مل جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے نسب میں یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر اور میری والدہ تک کسی عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے تمام عورتوں کو پاک دامن رکھا کہ جہاں جہاں نبی پاک کا نسب جڑتا گیا تو ان عورتوں میں کفر تو آیا لیکن گناہ نہیں آیا، ناپاکی نہیں آئی۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مجھے ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدن والدہ میں تشریف لائے، وہ فرماتی ہیں کہ ایسا حمل تو مجھے کبھی دیکھنے کا بھی نہیں ہوا، کہ یہ پہلا ایسا حمل تھا جس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک بوجھ ہے ماں کے لیے اور اس میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں ایک خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بدن مبارک سے ایک نور نکلا اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا، روشنی جو ہے اس کی پوری زمین پہ پھیل جاتی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں جو ان کا کاہن تھا، کیونکہ اس وقت میں کاہنوں سے ان کے تعلق تھے، تو اس سے جب انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روح زمین پر پھیلے گا۔ تو وہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کیا وہ دین ہوگا، کیا وہ معاملہ ہوگا، کیا طریقے ہوں گے، کیونکہ ان کے تصور میں نبوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں، ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک۔ کہتی ہے میں رک گئی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آئے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتی ہے کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری، پھر مجھے آواز آئی ایک جگہ سے گزرنے پر، ابشری یا آمنہ، آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے تو تصور میں بھی نہیں کہ کیا بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اور نام بتایا جا رہا ہے۔ حضرت حسان شاعر ہیں مدنی پاک کے، بہت بڑے شاعر تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے جواب دیا۔ ایک دفعہ کفار مکہ نے آپ کی شان میں کچھ بات کی تو انہوں نے کہا اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا تم قریش کو کیسے جواب دو گے؟ آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو میں بھی تو قرشی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ نے دیکھا ہے جب کوئی بال آٹے میں پڑ جائے تو کوئی عورت اس کو کیسے نکالتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو تو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی نشان نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ وہ شخص ہیں جس کو خود نبی پاک ممبر پر کھڑا کر کے کہتے تھے کہ لوگوں کو جواب دو، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مجنون ڈال دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح ایک کاہن کو دیکھا، وہ مدینے میں یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے زور سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس، کہہ رہا ہے اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں۔ اس نے کہا کہ اس امت کا جو نبی پیدا ہونا ہے وہ ستارہ اپنی مدار میں آ گیا ہے، اور معنی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے، اور یہود کا سردار اور وہاں ان کا کاہن یہ شور کر رہا ہے۔